سورہ نور 24 اس کی 33 آیت ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. اور چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہیں جب تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے. اور ان میں سے وہ لوگ جو تمہارے دائنے ہاتھ کی ملکیت میں ہیں ڈھونڈتے ہیں کتاب، پس ان کو لکھ دو اگر تم ان میں بہتر علم رکھتے ہو، ان کا بہتر علم رکھتے ہو، اور حیات دنیا فائدہ چاہتے ہوئے اپنی جوان لڑکیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہونے کے بعد یعنی غلط کام اور بدکاری کرنے کے بعد اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اچھا یہاں پر میں آپ کو پہلے ایک تھوڑا سا دیکھیے، ایک لمبا ٹاپک ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے نکاح کے بارے میں، کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. اور ایک ہے دائنے ہاتھ کی ملکیت، یعنی ایک وہ عورتیں ہوتی ہیں جو دائنے ہاتھ کی ملکیت میں عورتیں کیسے آتی ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جب بھی دنیا میں جیسے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ افغانستان میں یا عراق میں یا جہاں کہیں بھی جہاں پر دنگا فساد اور جنگیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ بھاگتی ہیں، مرد مر جاتے ہیں تو وہ بے گھر ہو جاتی ہیں. جیسے کشمیر میں طوفان آ گیا. کبھی بھی عورتیں جب بہت زیادہ ہو جائیں، بے گھر ہو جائیں، مائیگریٹ کر جائیں دوسرے شہر میں اور ان کا ٹھکانہ نہ ہو، تو عام طور پہ یہاں پاکستان میں یا مختلف کیمپس بنا دیے جاتے ہیں. اور کیمپس میں بنانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر پروٹیکشن دے دی جاتی ہے. لیکن قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ایمان والا ہے اس کی یہ ذمہ داری کہ ایسی عورتوں کے جیسے ایسے پرابلمز آ جائیں ان عورتوں کو اپنے گھر میں لا کے رکھ سکتا ہے. وہ کہلاتی ہے اس کی دائنے ہاتھ کی ملکیت. اس پہ یہ رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے کہ تم ان کی پرورش کرو. اس طرح کی جو گھر پرابلمٹک جنگوں میں یا اس طرح کی عورتیں جو ہوتی ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہر وضع کی ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ان پہ آپ خرچہ کریں، ان پہ رسپانسبلٹی گھر میں رکھیں. تو اب یہ پاکستان میں کیا مسلمانوں میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یا کر رہے ہیں تو کچھ عرب کر رہے ہیں میرے خیال سے، نکاح کر لیتے ہیں، وہ بے پناہ نکاح کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہاں ہوا کیا کہ یہاں پڑی ہوئی بوسنیا سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، افغانستان سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، عراق سے عورتیں آئی ہوئی ہیں، کہاں اتنی عورتیں ہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا اثر ہو رہا ہے. اس کو صحیح طریقہ جو تھا وہ ایمان والوں کے وہ کہلاتی ہیں دائنے ہاتھ کی ملکیت ایک ایمان والے کے پاس. اس کا کام ہے ان سے کوئی ناجائز تعلق نہیں رکھے گا، وہ ان کی پرورش کرے گا. کوئی رشتہ آئے اس کا رشتہ کرا دیں، شادی کر دیں. مگر جب رشتہ آئے گا تو آپ اس سے پیسے مانگ سکتے ہیں، بیکاز وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے. اس پہ آپ نے ایک ذمہ داری آپ نے اٹھائی بھی تھی اس کی پرورش کی. تو ایک آدمی آیا جناب کہ بھائی تمہارے سے فلانی لڑکی سے جو تمہارے ملکیت میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پیسے مانگ سکتا ہوں کہ بھائی میں نے اتنا خرچہ کیا. وہ ایک جائز ہے، بیوی کے بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے آپ. تو یہ اس طرح کی بات ہے مل کے دائنے ہاتھ کی مل کے. وہ میں پورا لمبا ایک ٹاپک ہے اس کو میں نہیں جا رہا. یہاں بس یہ بتانا تھا کہ اگر وہ اس طرح کے دائنے ملکیت میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بچے جو تھے ایسے بچے لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے، تو آپ کی دائنے کی ملکیت میں لڑکی بھی آ سکتی ہیں، لڑکے دونوں آ سکتے ہیں. اب وہ جوان ہو رہے ہیں آپ کے پاس ہیں لیکن ان کے پیسے نہیں، شادی کہاں سے کر رہے ہوں. تو اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ چاہیے کہ وہ لوگ جو نکاح نہیں کر پاتے پاک دامن رہے، یعنی وہ دائنے ہاتھ کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے، جب تک اللہ انہیں اپنے پاس سے فضل سے غنی نہ کر دے. اور آگے لکھا ہوا ہے اور وہ لوگ ان میں سے یعنی دائنے کی ملکیت میں سے جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کتاب کو، یعنی کتاب کو جاننا چاہتے ہیں. اور اگر تم دیکھتے ہو
ان کو لکھ دو, لکھ کے دے دو. اگر تم جانتے ہو بہتری ان میں, اگر وہ بہتری جانتے ہو ان کو لکھنا سکھاؤ, لکھ کے دے دو. کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, قرآن کی بات سمجھنا چاہتے ہیں, لکھ کے دے دو. اور خرچ کرو مال, وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور ان پہ مال ان پہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنائی ہے ان عورتوں مردوں کو, لڑکوں کو, دونوں پہ پرورش کرنے کی, ان کی جو آپ کی دینت کی ملکیت ہیں. لیکن اس میں کچھ مرد ایسے ہو سکتے ہیں, اور آج کل ویسا ہو بھی رہا ہے, اور دنیا میں کیا کر رہے ہیں وہ مرد, اور حیات دنیا کے فائدے چاہتے ہوئے اپنی جوان عورتیں جو اس میں دینت کی ملکیت میں تھی, ان کو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. اب میں وہاں سے, ادھر سے بوسنیا سے, افغانستان سے, یہاں سے خوب لڑکیاں میں لے آیا, اور بجائے ان کو میں اچھی پرورش دوں, میں ان کو یوز کرنا شروع کر دوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا بول رہا ہوں؟ اور یہ ہو بھی رہا ہے دنیا میں. تو اللہ کہہ رہے تم دنیا کی چوڑائی چاہتے ہو, یہ مجبوراً ان عورتوں کے ساتھ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں, وہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی ہیں ان کو, کیونکہ بیچاری مجبور تھی, وہ ان کے ساتھ حادثات ہوئے, ان کے ابا مر گئے, کسی فلانا ہو گیا, وہ مائگریٹ کر کے آئیں اور آپ کے پاس آ گئے, آپ ان کے ولی تھے, پروٹیکٹر تھے. تو ان عورتوں کو, لڑکیوں کو, اگر وہ جوان لڑکیاں, لکھا ہے عربی میں فتیاتکم, جوان تمہاری جوان ہے وہ لڑکیاں ہیں, ان کو آپ غلط طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ پروسٹیٹیوشن کہلاتی ہے نا. تو یہ جو کام ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پہ وہ مجبور نہ کریں. یہاں ہے مرد کا کیریکٹر, خود نہیں کر رہا, ان کو خود کروا رہا ہے غلط کام. اور جو کوئی مجبور کرے گا اس کے ساتھ تو حشر ہوگا, وہ تو قرآن میں الگ بات ہے, لیکن یہاں خاص بات لکھی ہے, تو ان کے مجبور ہونے کے بعد, یعنی غلط کام کرنے کے بعد, بدکاری کے بعد, اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ یہ زبردستی عمل کرایا جائے گا, ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کی ول نہیں تھی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ سننے میں, بڑی زبردست اور بہت سمجھنے والی بات ہے, جن عورتوں کو مجبور کرایا گیا, جن عورتیں غلط کر, لڑکیاں, جن لڑکیوں کو مجبور کرایا گیا اس غلط کام کے لیے, اور وہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ غلط کام ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. کن کو؟ عورتوں کو, لڑکیوں کو. اب آپ یہ دیکھیں, یہ بالکل اس کو کہتے ہیں دنیا میں زنا بالجبر. کہتے ہیں قرآن میں زنا بالجبر کا ذکر نہیں, یہ واضح لکھا ہوا زنا بالجبر, کہ وہ لڑکیاں چاہنی نہیں ہیں, آپ زبردستی ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ زنا کریں. تو یہ اسے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جبر کیا نا, آپ نے زبردستی کیا. اب جس آدمی نے یہ زنا بالجبر کیا کسی لڑکی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ان لڑکیوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ جاہل مردوں کے اور نہ عورتوں کے, اتنے جاہل ہیں مرد کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر رہا ہے ان عورتوں کو جن کے ساتھ یہ زبر ہوا, آپ اس آدمی کو موت دے رہے ہیں, اس کو اتنا غلط سمجھ رہے ہیں. دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر زنا بالجبر کسی لڑکی کے ساتھ کر دے تو پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی, اس کو مار دو جان سے. پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں, اندازہ کریں آپ قرآن میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کا قتل کر دیں غلطی سے, اول تو قتل کرنا منع ہے, تو اس کا قصاص لے لیں, خون بہا دے دیں, قتل مار دی, جان لے لی آپ نے. تو زنا تو ایک اس زندگی کی جان لینے کے مقابلے زنا تو چھوٹی چیز ہے. لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کر دے تو وہ بہت بڑا کرائم کر دیا. اور یاد رکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم سب جتنے مرد اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہال کے اندر, ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز بنا دی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے قانون کے خلاف کوئی کام کریں گے ہمارے اندر گلٹ آ جائے گا. گلٹ اردو میں کہتے ہیں ملامت کرنے لگے گا کہ ہم نے غلط کام کر لیا, چاہے آپ کتنا مار دیں اس کو, مگر وہ اندر ملامت شروع ہو جائے گی. تو جس عورت کے ساتھ زبردستی ہوا اس کو گلٹ آ سکتا ہے, اس کی تو مرضی نہیں ہے, اس کو تکلیف ہوگی, ہرٹنس ہوگی کچھ عرصے کے لیے, فزیکل نفسیاتی طور پہ بھی کچھ دن کے لیے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ہم مرد سوچ رہے ہیں.
یا جس طرح عورت سوچوا رہی ہے کہ اس آدمی کو جان سے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. میں اس ریپسٹ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ ریپ کرتا پھرے. استغفر اللہ. دیکھیے بات سمجھیں, یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجبور کرا رہے ہیں, تو اللہ ان عورتوں کو جب معاف کر رہے ہیں اس کے معنی ان عورتوں کی زندگیاں خراب نہیں ہو رہی ہیں جتنا آپ سمجھنے کے خراب ہو گئی. آپ نے خود سمجھ لیا اس کو بیچاری کو, بجائے اس چیز کو نکالیں آپ خود کو اس بیچاری کے ساتھ تو ایسا ہو گیا, وہ سمجھے تو ٹھیک ہو گئی, پھر بھی یہی کہہ جا رہا ہے مجھے. ابا بھی ریلائز کرا رہا ہے, ماں بھی ریلائز کر رہا ہے, پورا محلہ بھی ریلائز کر رہا ہے, خاندان بھی ریلائز کر رہا ہے, اس بیچارے کی عزت لٹ گئی. پتہ لگ رہا ہے, پتہ نہیں وہ کہی میں نارمل ہوں, ٹھیک ہو گئی, پتہ نہیں زمانہ ہو گیا, بالکل صحیح ہوں, صحت مند ہو گئی ہوں, سب کچھ, مگر خم کوئی شادی بھی نہیں کر رہا ہے یار, تو اس کے ساتھ تو گڑبڑ ہوئی. یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہم جاہل لوگوں کا. تو ہم قرآن میں اللہ کہہ بھی رہا ہے اگر ان کے ساتھ زبردستی ہو بھی گئی ہے تو اللہ جب معاف کر رہا ہے تو اس کے معنی اس کے ذہن میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی جتنا ہم معاشرہ ڈال رہا ہے. سورہ اعراف 7:169 فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پس ان کے بعد ایسے خلیفہ جانشین ہوئے ان کو کتاب ورثے میں ملی, وہ پکڑتے ہیں چوڑائی کو اور وہ کہتے ہیں ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے. اگر ان کے پاس ان کی مثل کی چوڑائی آئے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. کیا ان پر کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا؟ یہ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے اوپر سوائے حق کے, اور وہ درس سبق دیے گئے تھے جو اس میں ہے, اور آخرت کا دائرہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی حفاظت کرتے ہیں. کیا پس تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ پھر وہی دیکھیے وہ جو خلیفہ پہلے جو تھے جن کو اللہ نے خلافت دی, اس کے بعد ایسے خلیفہ آئے جن کو یہ کتاب ورثے میں مل گئی. دیکھیں پھر جو خلیفہ جانشین تھے ان کے بعد ایسے خلیفہ جانشین ہوئے ان کو کتاب ورثے مل گئی. یہ بتائیے یہ کتاب ورثے میں آپ سب کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. نہیں ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے, ہندوؤں کے پاس ہے, کمیونسٹ کنٹریز میں کمیونسٹ لوگ جو ہیں ان کے پاس ہے. کس کو ملی ورثے میں؟ آپ کو مل گئی. کتاب ورثے میں جو ملی ہے وہ پکڑتے ہیں چوڑائی کو. اچھا میں چوڑائی سمجھاؤں, پہلے آگے دیکھیں. یہ ادنا اللہ کہہ رہا ہے یہ چوڑائی جو ہے یہ ادنا ہے, چھوٹا پن ہے, کم اہمیت ہے. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس کتاب ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے. میں کہتا ہوں, سنیے الفاظ سنیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم تو نمازیں پڑھ تو رہے ہیں, روزے رکھ تو رہے ہیں, اللہ عذاب دے ان کو, ہندوؤں کو اللہ عذاب دے, وہاں یہودیوں کو. قرآن پڑھتے تو ہیں, تلاوت تو کرتے, سمجھتے ہیں تو اس کا کیا؟ میں کہہ دوں گا اس کو اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کو سمجھاؤں گا ہم سب کو پکڑتے. کیوں پکڑتے سب؟ تم کو تو ڈالا ہے دوزخ کے اندر, کیونکہ تمہاری پاس تو ہے کتاب, تم تو وارث ہو کتاب کے, ان کو کیوں ڈالے گا؟ بتائیے آپ. یہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس کتاب ہے, ہم رمضان میں بغیر سوچے سمجھے کھڑے ہو جاتے ہیں, تراویحیں سنتے ہیں, نہ ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہمارے پاس ورثے کتاب ہے. ان کو یہودیوں کو, عیسائیوں کو, ہندوؤں کو, بدھ, جتنے نان مسلم لوگ ہیں, میں ان کے فیور تھوڑی کر رہا ہوں, مگر آپ کو تو ورثے ملی ہوئی ہے نا, اسی پہ قابض آپ بیٹھے ہوئے, نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسرے کو پڑھنے دیتے ہیں, اور جو پڑھتا ہے اس پہ الزام رہتا ہے بیکار بیکار, پتہ نہیں کیا کیا بتا رہا ہے قرآن سے. نہ خود پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ اس بات کو نہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور جو اگر وضاحت کرنے کی کوشش کرے اس پہ الزامات لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں وہ ان کو خود خدا بنے ہوئے نعوذ باللہ کہ مجھے کیا بتا رہا, میں ان سے کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو یا رسول اللہ ان کو عذاب نازل کر. اللہ تعالیٰ آپ کا کیوں سن لے آپ کی باتیں صاحب, ساری دنیا کو کہہ رہے عذاب میں ڈال دے. اللہ نے آپ کو کتاب اس لیے دی تھی
کہ آپ اس کے کتاب کا پرچار کریں گے. لکھا آگے کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے علاوہ سوائے حق کے, اور وہ درس سبق دیں گے جو اس میں ہے. یہ تھا آپ کا کام. آپ کا کام یہ تھا جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں سے وہ سبق دیں گے, لوگوں کو بتائیں گے. یہ تو کرا نہیں آپ نے. اور آپ کی وہ بات سن لے, کیوں سن لے گا آپ کو؟ اور کیوں خلافت چلی گئی آپ سے جو آج تک آپ خلافت لانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے اپنے کیریکٹر دیکھو. کیا جانتے ہو کہ کیا ہے اللہ نے کہہ رکھا ہے؟ کیا اس میں سے درس دیتے ہو؟ بلکہ درس دینے پہ الزامات لگاتے ہو. امیجن کریں آپ. اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ رسولوں پر جو اللہ کے جنون رسول ہیں ان کو کہا جھوٹا, ان کو کہا جادوگر. آپ کی تو بہت تعریفیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. بڑا کراؤڈ لے کے بیٹھے ہوئے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ کیا میجورٹی لوگ ہوتی تھی؟ کس کے ساتھ ہے میجورٹی؟ وہ بھی میں بتا دوں گا آیت میں. یہ دیکھیں, یہ اللہ نے ورثے میں جن کو خلافت ملی تھی, کہہ رہا اللہ تعالیٰ پھر سن لیں, پھر جو جانشین تھے وہ سارے چنے ہوئے جو لوگ, جب ان پہ آیتیں تلاوت کی جاتی تھی وہ روتے میں گر جاتے. وہ تو وہ کیریکٹر تھا. اس کے بعد ایسے خلیفہ جانشین آئے جن کو کتاب ملی ورثے میں ملی, اور وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے. یہ ان کا کہنا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم کتاب کا, اللہ کہتا ہے کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے علاوہ سوائے حق کے, اور وہ درس سبق دیں گے جو اس میں. اس کا کام تھا کہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے اس سے آپ کو جو درس مل رہا ہے آپ اس کا سبق دیں, اپنا کردار صحیح کر کے. یہ نہیں کہ صرف دوسروں بتائیں, اپنے آپ کو صحیح کر کے لوگوں سبق دے کہ بھئی اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے. یہ تھا آپ سے میثاق, یہ لیا گیا تھا. ورثے میں کتاب مل گئی, خلافت تو چلی آ رہی تھی, لیکن کیا کیا بتا دیا, وہ چوڑائی. اب چوڑائی سن لیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ یہ آیت میں نہیں, آپ نوٹ کر لیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران 3:14, مگر اور بھی باتیں ہیں. چوڑائی صرف یہ نہیں ہے. چوڑائی جو زندگی میں لوگ چوڑائی ڈھونڈ رہے ہیں, چوڑائی دنیا میں چوڑائی, یہ ایک محاورتاً استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران 3 اس کی 14 لکھ لیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت زینت دی گئی ہے. عورتیں, بیٹے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیت, یہ اس دنیا کی زندگی کے متاع ہے. اور واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے نزدیک بہتر ٹھکانہ وہ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ اللہ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی. عورتیں ہیں, ہمارے یہاں بیٹا ہو جائے اللہ تعالیٰ. کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ بیٹی ہو, بیٹا ہو رہا ہے, ہاں مبارک ہو. بیٹے کی خواہش, سونے چاندی, یہ بھی نہیں چوندی, سونے ڈھیر, یہ ہے چوڑائی. یہ ملتا جا, وہ لکھا آگے بتاؤں, میں چوڑائی سمجھا رہا تھا, پھر وہاں جا کے چوڑائی سمجھاؤں گا. کہ سونے کے چاندی کے ڈھیر ہوں ہمارے پاس, بیٹے ہوں, عورتیں ہوں, اور نشان کی ہوئے گھوڑے, بہترین کروڑوں روپے لا کر نسلی گھوڑا ہے میرے پاس. تو کیا ہوا؟ جانور ہے. فقر یوں آڑے ہی چل رہے ہیں گھوڑے کے ساتھ. کیا مطلب میرا سمجھ میں نہیں آتا. انسان اتنا بھکاری ہے. گھوڑا ہے بھائی, گھوڑا ہونا چاہیے, گھوڑا. جب مویشی ہیں, یہ کھیت ہیں میرے, کھیت دیکھیں آپ, آئیے کبھی آپ کو دعوت, کھیت دیکھیے آپ, کھیت اور مویشی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا کے لیے زینت دی. میں مانتا ہوں اللہ نے زینت بنائے, سب ہمارے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے, لیکن سب پہ پرائیورٹی ہمیشہ اللہ, اس کا رسول, اور اس کے اندر جہاد, اس کی جد و جہد. اور اگر ان سے آپ کو ذری سی وہ ہوتی ہے, اب دیکھیے یہی اللہ وہاں فرما رہا ہے, میں چھوڑ دیا تھا, واپس وہیں آ جائیں. وہ کہتا ہے وہ پکڑتے ہیں چوڑائی. چوڑائی میں نے بتا دی, وہ ساری چیزیں اور بھی ہیں, لیکن ایک آیت سے بتا رہا ہوں, اس کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس. یہ اللہ کہہ رہا ہے ادنا ہے, چھوٹا ہے, کم اہمیت والا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم بخشی جائیں گے. اور اگر ان کے پاس اس کی مثل کی چوڑائی آئے اسے پھر پکڑ لیتے. کیا مطلب؟ سونا ایک دفعہ آیا, پھر دوبارہ دوبارہ اور چودہ اور چودہ اور آ جائے اور آ جائے, کنٹینیو اور آتا رہے. گھر آ گیا, دوسرا گھر آ گیا, موٹر آ گئی, فلانی چیز آ گئی, اور کچھ یہ بھی آنے دو, اور یہ بھی آنے دو. وہ یہ لکھا ہوا ہے. اور اگر ان کے پاس اس کی مثل کی چوڑائی آئے تو فوراً پکڑ لیتے. اسی میں زندگی گزر جا رہی ہے. اب اتنا رکھا وہ, اور کوئی آئے چور ڈاکو لے کے چلا گیا.
تو اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں دو گے صدقہ وہ لے لے گا ایسی. اس کو بہت طریقے آتے ہیں. اس نے بولا شیطان سے شیطان سے تو بھی کام کرنا. ڈاکو بولے ڈاکو آیا بندوق سے لے جاؤ سب لے جاؤ, یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو, سب لے لیا. اللہ کو کیا سمجھ رہا ہے, وہ نکلوا لے گا. اس کو بہت طریقے آتے ہیں نکالنے کے, نکلوا لے گا. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ہو گیا, اللہ یہ نہیں سوچ رہے ڈاکہ پڑا کیوں.